ڈاکٹر چا جیونگ، جو کہ بے حد قابل اور مشہور پلاسٹک سرجن ہے جو اب صرف لوگوں کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے مہنگی سرجریاں کرتا ہے، وہ مریضوں سے کوئی جذباتی تعلق نہیں رکھتا، کیونکہ 7 سال پہلے اس کی منگیتر ہائی جن کو اس کے سامنے بے رحمی سے قتل کر دیا گیا تھا۔ ایک رات ہسپتال سے نکلتے ہوئے وہ ایک زخمی لڑکی کو دیکھتا ہے جس پر کسی نے حملہ کیا ہوتا ہے۔ وہ ہنگامی طور پر اس کی سرجری کر اس کی جان بچاتا ہے، میڈیا سے ایک ہیرو اور نیک ڈاکٹر کے طور پر پیش کرتا ہے، لیکن وہ اس شہرت سے دور بھاگتا ہے جہاں اس کا سامنا ڈیٹیکٹیو لی من ہینگ سے ہوتا ہے جو اس کیس کے انچارج ہے۔ اور ڈاکٹر چا کی زندگی میں نیا طوفان تب آتا ہے جب ایک بوڑھا آدمی اسے اپنی بیٹی کے چہرے کی سرجری کی بھیک مانگتا ہے، لیکن ڈاکٹر چا انکار کر دیتا ہے۔ اگلے دن وہ بوڑھا آدمی خودکشی کر لیتا ہے اور ایک نوٹ چھوڑتا ہے جس میں وہ ڈاکٹر چا کو اپنی موت کے ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ ڈاکٹر چا کی شہرت مٹی میں مل جاتی ہے۔ وہ ہسپتال کا ڈائریکٹر کم سینگ ہونگ سے مشورہ دیتا ہے کہ وہ اپنی امیج بچانے کے لیے پولیس کے ساتھ مل کر کرائمز کی مفت ریکنسٹرکٹیو سرجری کرے۔ ڈاکٹر چا نہ چاہتے ہوئے بھی ہسپتال کے سماجی کام کے تحت ڈیٹیکٹیو لی من ہینگ کے کیسز لینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر چا کا پہلا باقاعدہ کرائم کیس ایک ایسی لڑکی کا ہے جس پر گھریلو تشدد ہوا تھا۔ لڑکی خوف کے مارے سچ نہیں بول رہی تھی۔ ڈاکٹر چا اس کے چہرے کے زخموں کی گہرائی اور اینگل اور ساکھ کا باری بینی سے معائنہ کرتا ہے اور ڈیٹیکٹیو من ہینگ کو بتاتا ہے یہ زخم کسی حادثے کے نہیں بلکہ کسی نے جان بوجھ کے مارا ہے۔ ڈاکٹر چا اس کی فارسنگ مہارت کی بدولت من ہینگ مجرم کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیتی ہے۔ من ہینگ کو احساس ہوتا ہے ڈاکٹر چا کا سرد رویہ مکھ سے ایک ڈھال ہے، اندر سے وہ ابھی بھی ایک سچا ڈاکٹر ہے۔ اور جہاں ایک اور خوفناک کیس آتا ہے، ایک خاتون پر تیزاب کا حملہ کیا گیا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر چا اس کے چہرے کو ٹھیک کرنے کی سرجری شروع کرتا ہے۔ سرجری کے دوران اسے اپنی منگیتر یاد آتی ہے جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں، لیکن وہ خود پر قابو پا لیتا ہے۔ دوسری طرف تفتیش کرتے ہوئے ڈیٹیکٹیو من ہینگ کو ایک چونکا دینے والی بات معلوم ہوتی ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ ڈاکٹر چا کا تعلق 7 سال پرانے اسی کیس سے ہے جس میں اس کی منگیتر کا قتل ہوا تھا۔ کہانی میں سب سے بڑا ٹوئسٹ یہاں آتا ہے جب ڈاکٹر چا کو پتہ چلتا ہے کہ وہ قاتل جس نے اس کی منگیتر کو مارا تھا وہ جیل میں تھا اور وہ اب پیرول پر رہا ہونے والا تھا۔ اس سے بھی زیادہ ہدایت دینے والا انکشاف یہ ہوتا ہے کہ وہ مجرم کوئی اور نہیں بلکہ خود ڈیٹیکٹیو لی من ہینگ کا سگا بھائی ہے۔ لی جن سونگ نے ہمیشہ یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ بے گناہ اور اس نے قتل نہیں کیا۔ ڈاکٹر چا اب من ہینگ کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگتا ہے جبکہ من ہینگ اپنے بھائی اور ڈاکٹر چا میں پس جاتی ہے۔ ماضی کے تناؤ کے بیچ ایک نیا کیس سامنے آتا ہے جہاں ایک مجرم پلاسٹک سرجری کروا کے اپنا چہرہ بدل چکا ہے تاکہ پولیس کی گرفت سے بچ سکے۔ اس مجرم کو ڈھونڈنے کے لیے ڈاکٹر چا کی مدد لیتی ہے۔ ڈاکٹر چا ہڈیوں کے ڈھانچے اور ساخت کے چہرے کی رہی نشان دیکھ کر اس بدلے ہوئے چہرے کے پیچھے چھپے اصلی مجرم کی شناخت کر لیتا ہے اور اس مشترکہ کامیابی کے بعد دونوں کے درمیان کڑواہٹ کم ہو جاتی ہے اور ماضی کے کیس پر دوبارہ غور کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ من ہینگ کا بھائی لی جن سونگ اور جیل سے باہر آتا ہے۔ ڈاکٹر چا اس کا پیچھا کرتا ہے اور اس کا سامنا کرتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ جن سونگ کچھ بتا پاتا ایک نامعلوم حملہ آور جن سونگ پر چاقو سے حملہ کرتا ہے اور شدید زخمی حالت میں ہسپتال پہنچا دیتا ہے۔ ڈاکٹر چا خود اس کی سرجری کر کے اس کی جان بچاتا ہے۔ جن سونگ ہوش میں آنے کے بعد ڈاکٹر چا کو اشارت دیتا ہے، کیا تمہیں واقعی لگتا ہے کہ ہائی جن کو میں نے مارا تھا؟ کوئی اور ہے جو تمہارے بہت قریب ہے اور سب جانتا ہے؟ پولیس کو جن سونگ کے حملے والی جگہ سے کچھ نئے شواہد ملتے ہیں۔ ایک پرانی گھڑی ملتی ہے جس پر ہائی جن کے منگیتر کے نشان تھے اور حیران کن طور پر اس گھڑی پر ڈاکٹر چا کا ڈی این اے بھی ملتا ہے۔ پولیس اور دیگر تفتیشی اب خود ڈاکٹر چا جیونگ کو اپنی ہی منگیتر کے قتل کا مشروع سمجھنے لگتے ہیں۔ ہسپتال میں یہ خبر پھیلنے لگتی ہے کہ ڈاکٹر چا کے خلاف وارنٹ جاری ہو سکتا ہے اور کوہرام مچ جاتا ہے۔ من ہینگ جیل کا شکار ہو جاتی ہے۔ وہ سچ جاننے کے لیے تفتیش جاری کرتی ہے۔ ڈاکٹر چا اپنی بے گناہی کا ثبوت کرنے کے لیے اصل قاتل تک پہنچنے کے لیے خود تفتیش شروع کرتا ہے۔ من ہینگ کے ساتھ مل کر وہ ان تمام میڈیکل اسٹاف اور ڈاکٹروں کی لسٹ نکالتا ہے جنہوں نے اس وقت جیل میں رضاکارانہ کام کیا تھا۔ شک کا ڈائریکٹر
ڈاکٹر چا کی بہت ہی قریبی لوگوں پر ہوتا ہے، بشمول اس کی اپنی ماں اور اسپتال کے ڈائریکٹر کیم سیونگ ہون، کیونکہ قاتل کا چاک کے شیڈول اور ہسپتال کی ہر سرگرمی کا علم تھا۔ ڈاکٹر چا کو احساس ہوتا ہے کہ قتل والی رات صدمے کی وجہ سے اس کی یادداشت کا ایک حصہ دھندلا گیا تھا اور وہ ایک مخصوص چہرے کو یاد نہیں کر پا رہا تھا۔ اسی طرح ہائی جین کا ایک پرانا خفیہ فون ملتا ہے جس پر دھمکیاں دی ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر چا وہ انہیں بینک کے حوالے کرتا ہے اور کال ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ قاتل کوئی اجنبی نہیں، ہسپتال کا ہی اندرونی شخص ہے جو ڈاکٹر چا کے آس پاس ہی رہتا ہے۔ اور اس کے بعد اسی ایپیسوڈ میں فائنل سسپینس کھلتا ہے۔ اصلی قاتل کوئی اور نہیں بلکہ ڈاکٹر چا کا قریبی دوست اور ساتھی ڈاکٹر ہان جو نکلتا ہے۔ ہان او جن ماضی میں ہائی جین سے ایک طرفہ محبت کرتا تھا، جبکہ ہائی جین نے اسے ٹھکرا دیا تھا، اسے حسد اور پاگل پن میں اسے قتل کر دیا تھا اور پورا الزام جنگ سونگ پر ڈال دیا تھا۔ جب اسے پتہ چلتا ہے جنگ سونگ رہا ہو کر سچ بولنا تھا تو جنگ سونگ پر حملہ کرواتا ہے اور تاکہ وہ سچ نہ بول سکے، پولیس اب اس تک پہنچ گئی اور ڈاکٹر چا کو ختم کرنے کے لیے آخری چال چلتا ہے۔ ایک سنسنی خیز مقابلے سے بھرپور آخری ایپیسوڈ ہائی جن اور ڈاکٹر چا کو ایک سنسان جگہ پر بلاتا ہے اور اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ڈیٹیکٹیو لی من ہینگ عین وقت پر پولیس فورس کے ساتھ وہاں پہنچ جاتی ہے۔ ایک طویل تگ اور فائٹ کے بعد ہائی جن کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، لی جن سو اور تمام الزامات ہٹ جاتے ہیں اور ڈاکٹر چا کو ساتھ ساتھ انصاف مل جاتا ہے۔ ڈرامے کے اختتام پر ڈاکٹر چا کا ہسپتال میں امید بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے اور وہ صرف امیروں کا سجن نہیں بلکہ وہ ڈیٹیکٹیو من ہینگ کے ساتھ مل کر جرائم نہ کرنے والے مظلوم لوگوں کے چہروں ان کی زندگیاں سنوارنے کا عہد کرتا ہے اور کہانی پوری امید اور مثبت موڑ پر ختم ہو جاتی ہے۔ امید ہے آپ کو مووی کی اسٹوری اچھی لگی ہوگی اور آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔